الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اس کتاب سے متعلق کچھ اہم باتیں بتلانے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ تفصیل سے آگے پڑھیں گے۔ ایک اہم اور ضروری بات جو ہے آپ کو بتلانی ہے، ذمہ داروں کے سے مشورے کے بعد یہ بات آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے مسجد کی تاسیس کے بعد سے ابھی تک جو 3 سال 3.5 سال جو ہونے آ رہے ہیں، شروع دن سے الحمدللہ مسجد میں دروس کا اہتمام ہے، بالخصوص الایمانیات کا جو موضوع ہے شروع دن سے کلاس چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ الایمان، اس کی تفصیل، الایمان باللہ، اسماء حسنہ بھی ہم لوگ کم و بیش 35 نام کچھ پڑھے تھے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد اب الایمان بالملائکہ پڑھ رہے ہیں، اور شروع دن سے جو چہرے ہیں وہ آج بھی ہیں، آپ ہی لوگ پڑھ رہے ہیں شروع سے پابندی سے الحمدللہ۔ ایک آدھ آدمی کوئی زائد آ جاتا ہو، دوسرے دن غائب رہتا ہو، ہمارے پاس اس کا شمار نہیں ہے۔ جو لوگ مستقل تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور پوری ثبات قدمی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، انہی کا شمار ہے، دوسروں کا نہیں۔ کوئی 2 کلاس آتے ہوں، 2 کلاس کے لیے غائب ہو جاتے ہوں، ان کا میں سرے سے نام یاد بھی نہیں رکھتا ہوں۔ بہرحال ایک بات اہم ہے جو ایک ذمہ داروں کے مشورے کے بعد جو ہے بہت دنوں سے میرے دل میں بات تھی، وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہر طرح کی کلاسیں ہماری مسجد میں چل رہی ہیں ماشاءاللہ، عربی زبان بھی پڑھائی جا رہی ہے اور قواعد فقہیہ کی بھی کلاس ہو رہی ہے، اور یہ صحابہ اور اللہ کے رسول کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، الرحیق المختوم، کتابی شکل کتاب سامنے رکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ علوم القرآن کی کلاس چل رہی ہے، تو آپ ہی ہیں جو پابندی سے آ رہے ہیں الحمدللہ، اور زیادہ لوگ چاہیے بھی نہیں تھا ہم لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ایک مان لیجئے کہ ایک 5 سال کی میعاد، 5 سال کی میعاد کا حساب رکھیے، آنے والے 4 یا 5 سال کم و بیش، تو اس میں میرے ذہن میں ایک نصاب ہے، ایک ترتیب ہے پڑھانے کی۔ اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ایک گویا کہ مدارس میں جو انداز ہوتا ہے، مختلف موضوعات پڑھائے جاتے ہیں، گویا کہ 8 سال کا نظام ہوتا ہے، 8 سال کے بعد سند دی جاتی ہے، ایک جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، امتحان رکھ کے سند دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہماری مسجد میں بھی ویسے ہی کیا جائے گا، کیونکہ ہم لوگ جس ترتیب سے پڑھ رہے ہیں ہر موضوع کو لے کے پڑھ رہے ہیں اور تفصیل سے پڑھ رہے ہیں۔ گویا کہ مدارس کے شانے بشانہ تو نہیں چل رہے ہیں قدم قدم پر، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک حد تک جو ہے اہم موضوعات کو لے کر کے تفصیل سے علمی انداز میں پڑھیں، اور ویسے ہی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ تو جو لوگ پابندی سے آ رہے ہیں ہمارے پاس انہی کے نام رہیں گے، اسی لیے میں خواتین کے جو نام لکھوانے کے لیے بولا تھا، میں زائد ہیں ان کا ہمارے پاس اعتبار نہیں رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی 1 آدھ ہفتہ آتے ہوں ان کا اعتبار نہیں ہمارے پاس۔ جو یہاں آپ لوگوں نے نام لکھ کر کے دیے ہیں، کسی کا نام چھوٹ گیا ہو تو دوبارہ لکھ دیجئے۔ جو مستقل آ رہے ہیں، ہاں کیا ہے جی؟ ان کا نام ہاں لکھیے ان کا نام لکھیے، جس کا بھی نام چھوٹ رہا ہے۔ اور حسن، آپ بھی ہمارے اس کلاس میں جو آج کی کلاس آئیں ان کا نہیں، یا تو ان سے پوچھ لیجئے کہ پابندی سے آئیں گے، کیونکہ ایک 5 سال کا ہمارے پاس ایک میعاد رہے گی، ایک مستقل۔ تو انشاءاللہ ایک ہمارے پاس جیسے کتابی شکل میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ہر چیز، ایک 5 سال 4-5 سال کے بعد آگے پیچھے تعلیم ایسی حاصل کی جاتی ہے پابندی کے ساتھ اور پھر پوری گہرائی کے ساتھ، تب انشاءاللہ وہ ہمارے پاس جو نام رہیں گے اس کی حاضری رہے گی اسی کے مطابق۔ بات واضح ہو گئی؟ کوئی دلچسپی کے لیے کسی ہفتے آ کے بیٹھ رہا ہے، جیسا کہ میں بول رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس کا شمار نہیں، میں اعتبار ہی نہیں کرتا ان کا، اور ہماری مسجد سے ان کے تعلق سے کوئی وہ نظام نہیں رہے گا، سرٹیفکیٹ وغیرہ والا سب۔ جو نام رہیں گے آپ نام لکھو، جو لوگ پابندی سے آ رہے ہیں ان کے نام لکھو، کوئی نیا چاہ رہا ہے تو پوچھ لو، پابندی سے آتے ہیں ان کا نام، ورنہ ان کا نام نکال دینا، نہیں ان کا اعتبار نہیں۔ یہ میں عربی کلاس اور قواعد فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ الگ کلاس ہے، ان کے لیے الگ نظام رہے گا انشاءاللہ، ان کے لیے الگ سرٹیفکیٹ دی جائے گی۔ یہ ان کلاسوں کے لیے جو الایمان بالملائکہ، الرحیق المختوم، یا یہ سیرت صحابہ، علوم القرآن، اس میں جو لوگ مستقل پہلے سے آ رہے ہیں انہی کے نام آنے چاہیے، یا کسی ایسی فرد کا نام ہو جو آنے والے دنوں میں پابندی کے ساتھ آنے کی کوشش کرتا ہو، یعنی مطلب کوشش مطلب آنا ہی ہے اس کو، ایسے لوگوں کے نام ترتیب دو۔ کوئی آ کے پڑھ کے چلا جاتا ہے، چلے جانے دیجیے، منع تو نہیں کریں گے ہم،
لیکن جو سرٹیفکیٹ دینے والی جو بات ہوگی مسجد کی طرف سے انشاءاللہ، اور یہ ایسی چھوٹی موٹی بات نہیں رہے گی جیسے ہوتا نا کہ 8 دن کا کورس کر لیا ایک سرٹیفکیٹ دے دیے، نہیں، یہ بہت اعتبار والی چیز رہے گی، اس کا بہت اعتبار رہے گا. یہاں کی جو سرٹیفکیٹ دی جائے گی، سند دی جائے گی، اس کا بہت اعتبار رہے گا علمی دنیا میں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہماری مسجد میں دورہ سیفیہ سمر کیمپ بھی ہوتا ہے ہر سال، 8 دن ہوتا ہے، سب کو سند دیتے ہیں. اس کی حیثیت دوسروں کے پاس نہیں، ان کے پاس بھی نہیں رہتی ہے. ان کے گھر میں رہتی ہے کہ اس کی حیثیت کچھ نہیں، کچھ ملا کیا ان کو؟ نہیں. لیکن یہ جو سند دی جائے گی، یہ جو سرٹیفکیٹ دی جائے گی، اس کا بہت اعتبار رہے گا. گویا کہ مدرسے میں پڑھنے کی ایک حد رہے گی، اس کی وہ معیار رہے گا. جس طریقے سے کسی مدرسے کی سند ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ 8 سال کے برابر، کیوں ہم وہ سارے سبجیکٹ نہیں پڑھا رہے ہیں. گویا کہ اس طرح کی سند رہے گی، وہ معیار رہے گا معاشرے میں، اس کا، اس سند کا غیر معمولی علم اعتبار رہے گا اس کا انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ ان کے نام لکھو، ہمارے پاس نام ہونے چاہیے. اور ہماری یہ ساری کلاسیں، علوم القرآن ہو، الرحیق المختوم کی کلاس ہو، الایمان بالملائکہ کی کلاس ہو، یہ سیرت صحابہ ہو، سب میں کوئی ایک ذمہ داری لیں، یا مسجد سے ہم شاید نام لیں کسی کا، یعنی آپ حسن ہی لے لیں ذمہ داری، یا کوئی اور لیں جو باقاعدہ یعنی حاضری لینی پڑے گی ان کی. اور نام انہی کے آنے چاہیے جو پابندی سے آتے ہیں. کوئی ایک آدھ کلاس آ کے چلے جا رہے ہیں، چلے جانے دیجیے، ان کو آ کے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن جو اس کی بات کر رہا ہوں میں، جو امتحان لیا جائے گا، سند دی جائے گی، وہ جو اعتبار ہوگا وہ حاضری کی بنیاد پر، جو پابندی سے آگے پڑھ رہے ہیں ان کا نام اور انہی کی حاضری ڈالنا. پوری مجلس بھر گئی، ہمارے لیے اعتبار نہیں، ان کا اعتبار ہوگا جو لوگ پابندی سے آ رہے ہیں. خواتین میں بھی ایسی ہے، حاضری دی جائے گی، کوئی ایک ذمہ داری لے لیں. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ کوئی ایک ذمہ داری لے لو، اس کی ہر کلاس میں اس کی حاضری ہونا، اس کی جو بھی آ رہے ہیں. تو ہمارے پاس وہ چیزیں محفوظ رہیں گی، اور جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاس محفوظ رہیں گی. اسی کے بقدر امتحان ہوگا، اسی کے بقدر سند دی جائے گی. گویا کہ اس سند کا میں جیسے بتلا رہا ہوں، یہ کوئی ایک بھرتی کی چیز نہیں رہے گی. ایسی چیزوں پر ہمارا اعتبار نہیں، یعنی وہ ہمارے پاس معیار ہی چیز نہیں ہے. ایسی چیز آپ کو سند دی جائے گی جس کا اعتبار ہوگا معاشرے میں، جس کی حیثیت ہوگی انشاءاللہ، اس کا ایک بہت بڑا معیار رہے گا، اسی کے اعتبار سے دی جائے گی انشاءاللہ. یہ بات واضح ہوگی آپ کو؟ ہاں جی، ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو کلاسیں لے رہے ہیں، جو عام کلاسیں ہیں، جیسے ابھی الحمدللہ صحابہ کی کلاس میں ایک پٹری پر آ گئے ہم لوگ کہ ایک کتاب ہمارے سامنے آ گئی. یہ جو کتاب ہے الاحادیث الواردہ فی فضائل الصحابہ، یہ 12 جلدوں میں ہے. دکتورا کا رسالہ ہے، ڈاکٹری کا رسالہ ہے. یہ جامعہ اسلامی کے استاذ ہیں، 12 جلدیں ہیں اس کی، ہمارے پاس موجود ہیں. اس کو پڑھیں گے ہم لوگ ایک کتابی شکل میں، اس کو ایک کتابی شکل میں اس کو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں کیا ترتیب ہے وہ آگے بتلاؤں گا آپ کو. ایک چیز یہ، کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک کلاس شروع ہو رہی ہے، سیرت رسول پر. الرحیق المختوم کتابی شکل سامنے رکھ کے پڑھیں گے. تو آپ جو اس میں سے شریک ہو رہے ہیں، یعنی شریک ہو رہے ہیں مطلب وہی بات آنی چاہیے. کوئی بھی آ کے بیٹھ کے جا رہے ہیں میرے پاس، یعنی مسجد میں اس کا کوئی شمار نہیں، اعتبار ہی نہیں. اعتبار ان لوگوں کا ہوگا جو مستقل پابندی سے پڑھنے کے لیے آئیں گے. گویا کہ ایک طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے، 8 سبجیکٹ ہوتے ہیں، وہ حساب ہے اس کا. جیسے یعنی اختبار کی جو شیٹ دی جائے گی، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، مارک شیٹ جو دی جائے گی، اس میں ہر موضوع کو لکھا ہوا رہے گا. علوم القرآن، یہ جو ساری چیزیں ہیں. بات واضح ہو گئی؟ تو الرحیق المختوم کا اسی طرح اعتبار ہوگا. تو آپ لوگوں کے سامنے کتاب ہونی چاہیے، آپ لوگوں کے سامنے کتاب رکھیے، ہم اس کو اسی کے بقدر پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک کتاب موضوع کے طور پر پڑھیں گے. بات اچھی طرح واضح ہو جا رہی نا انشاءاللہ جی. تو یہ جو کتاب ہے، چلیے اس کا تو میں مختصر 2 لفظوں میں تعارف کرا دیتا ہوں. انہوں نے جو صحابہ کے فضائل پر کتاب لکھی ہیں، یہ ہماری 1400 سال کی تاریخ میں اس موضوع کی منفرد کتاب ہے. اس موضوع کی منفرد کتاب ہے ہمارے پورے 1400 سال کی تاریخ میں. ہمارے پورے 1400 سال کی تاریخ میں ایک منفرد کتاب ہے. یہ دکتورا کا رسالہ ہے، جامعہ اسلامیہ کے استاذ ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو فضائل ہیں اس کو جس انداز میں انہوں نے ترتیب دیے ہیں، ایک وہ ہیں جو انفرادی طور پر
ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ ہم لوگ الگ ہی پڑھیں گے۔ ایک وہ گروہ اور جماعت کی شکل میں جو فضائل ہیں، کس کی شکل میں؟ جماعت کی شکل میں، اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ اس کی ایک قسم آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ ذرا آپ کتاب کا سر ورق کھولیے، کتاب کا سر ورق۔ سب کے پاس ہیں؟ جس کا ذاتی نسخہ ہے نام لکھ کے رکھ لے۔ دیکھیں، الاحادیث الواردۃ فی فضائل الصحابۃ رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی فضائل صحابہ سے متعلق احادیث۔ اب اس کے بعد دائیں جانب دیکھیے جو لکھا ہوا ہے، حسب الحوادث والوقائع، یعنی الحوادث والوقائع، یہ جو صحابہ کی فضائل اب ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب میں، اس میں کچھ جماعتیں ہیں صحابہ کی، ان کی فضائل ہیں، لیکن وہ فضائل کس جماعت کے لیے؟ کسی حادثے کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر؟ کسی حادثے کی بنیاد پر۔ جیسے ہجرت ایک حادثہ ہے، ایک واقعہ ہوا ہجرت کا، تو اس سے متعلق جو صحابہ ہیں ان کی فضائل۔ بدری صحابہ ہیں، بدر ایک حادثہ کا نام ہے، ایک حادثے کا نام ہے، وہ بدر ایک علاقے کا نام ہے، وہاں وہ حادثہ ہوا تو اس سے منسوب ہو گیا وہ، تو اس میں جو شریک تھے ان صحابہ کے فضائل۔ احد ایک حادثے کا نام، بئر معونہ آگے آئے گا پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، ایک حادثے کا نام، حدیبیہ ایک حادثے کا نام، حنین ایک حادثے کا نام۔ تو اس میں جو فضائل صحابہ ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ وہ فضائل ہیں جو کسی جماعت سے متعلق ہیں صحابہ کی، لیکن وہ فضائل کسی حادثے کی بنیاد پر۔ یہ کتاب ختم ہونے کے بعد دوسری کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں بھی صحابہ کے فضائل رہیں گے ایک جماعت کی شکل میں، لیکن وہ کس بنیاد پر؟ قبائل کی بنیاد پر، یعنی فلاں قبیلے سے متعلق جو صحابہ ہیں ان کے فضائل، فلاں قبیلے سے متعلق جو صحابہ ہیں ان کی فضائل، کسی اور کو فضائل نصیب نہیں۔ یہاں تک بات اچھی طرح واضح ہو جا رہی ہے؟ اس کے بعد پڑھیں گے وہ صحابہ جن کی ان کو جو فضائل ان کی جو فضائل ہیں کس بنیاد پر؟ بلدان کی بنیاد پر، جگہوں کی بنیاد پر، فلاں جگہ کے صحابہ ہیں تو اس بنیاد پر ان کی فضائل، کوئی اور اس میں شریک نہیں۔ اس طرح سے ہم لوگ انشاءاللہ الگ الگ طرح سے پڑھیں گے، اس میں سے عشر مبشرہ بھی آ جاتے ہیں، اہل بیت صحابہ ہیں، قریش سے متعلق ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم لوگ جو ایسا پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ وہ صحابہ ہیں جو جماعت کی شکل میں ان کے فضائل جو کسی حادثے کی بنیاد پر، کسی حادثے کی بنیاد پر، اس حادثے میں جو صحابہ شریک تھے اس موقع پر یا اس کسی اس واقعے کے کیا بولتے ہیں اس کو احاطے میں جتنے صحابہ ہیں ان سے متعلق فضائل، کوئی اور اس میں شریک نہیں۔ یہ بات اچھی طرح واضح ہوگی نا آپ کو؟ جی چلیے دوسرا ورق کھولیے۔ ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھیے اس کے بعد کا ورق کھولیے، الاحادیث الواردۃ فی فضائل الصحابۃ رضی اللہ تعالی علیہم جمیعا۔ اب یہ صحابہ کے جو فضائل ہیں کتنی حدیث کی کتابوں سے اکٹھی کی گئی ہیں، نیچے لکھی ہوئی ہیں، فی الکتب التسعہ، 9 کتابیں۔ کتنی کتابیں؟ 9۔ کون کون سی؟ اس میں سے 6 معروف، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ 6 ہو گئے۔ بقیہ کتنے؟ 3۔ اس میں سے ایک ہے مسند احمد، ایک مسند احمد، ایک امام مالک رحمہ اللہ کی الموطا، اور تیسری ہے سنن دارمی۔ یہ 9 کتابوں کے علاوہ مسند ابی بکر البزار، مسند ابی یعلا الموصلی، پھر والمعاجم الثلاثہ لابی القاسم طبرانی، امام طبرانی رحمہ اللہ کی 3 معاجم
المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر. یہ ہماری ایک بدنصیبی ہے فی الحال کی، یہ تینوں کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ابو یعلا الموصلی رحمہ اللہ کی مسند ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، بھلے ہی ادھوری ہے لیکن ہے. مسند ابی بکر البزار یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اور وہ 6 کتابوں میں صرف سنن دارمی کے علاوہ ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، سنن دارمی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو ان ساری کتابوں میں جو 9، 10، 11، 12، 13، 14 حدیث کی کتابوں میں فضائل صحابہ سے متعلق جو بھی احادیث ہیں ان کو اس میں اکٹھا کیا گیا ہے، جو 12 جلدوں میں ہے. 12 جلدوں میں ہے، دکتورا کا رسالہ ہے. ان میں سے جو حوادث اور وقائع سے متعلق جو فضائل صحابہ کی جماعت کی شکل میں، وہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس کو جو ترتیب دی ہے، ہم جس سے علم حاصل کر رہے ہیں ہمارے اساتذہ کے نام معلوم ہونے چاہیے. ہمارے اساتذہ کا ہمارے اوپر احسان ہوتا ہے، وہ ہم کو علم دینے والے ہوتے ہیں، ان کے واسطے سے ہم کو اللہ کی شریعت مل رہی ہے. تو اتنا عظیم کام جو انہوں نے کیا ہے، کن کی کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، کن کی خدمات سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کا نام ہم کو معلوم ہونا چاہیے. یہ نام آپ کو آنے والی کلاس میں یاد ہو جانا چاہیے انشاءاللہ. ان کا نام ہے دکتور سعود ابن عید، سعود ابن عید، عید سلیم ابن عید الہلالی. ویسے ہی ان کا نام ہے دکتور سعود، سعید نے دکتور سعود ابن عید ابن عمیر الصاعدی. الصاعدی سین سے نہیں، صاد سے. الصاعدی، الصاعدی جامعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ کے استاذ ہیں. عمیر ان کے دادا کا نام ہے. دکتر سعود ابن عید ابن عمیر لکھا ہوا ہے نام، الگ سے کہاں لکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا وہ سیکھنا، وہ عربی فونٹ سیکھنا. آپ لوگ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں آپ لوگ الحمدللہ. یہ آپ لوگ نے بولنا چاہیے، دوسرے لوگ بولتے تو ٹھیک تھا. آپ لوگ عربی زبان سیکھ رہے ہیں؟ اچھا پہلی بار دیکھیں کیا؟ اچھا چلو الحمدللہ، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. بہت اچھا فونٹ ہے یہ جی. اس کے پیچھے کافی محنت لگی ہے، ڈھونڈنا پڑا کون سا فونٹ لانا کر کے جی. اچھا شیخ کا نام بولوں؟ دکتور سعود ابن عید، عین سے عید ہاں. دکتور سعود ابن عید ابن عمیر الصاعدی حفظہ اللہ. الصاعدی صاد سے الصاعدی. یہ سب ان کے قبیلوں کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے. الدکتور نہیں بولنا بھائی، الدکتور سعود ابن عید ابن عمیر الصاعدی حفظہ اللہ ورعاہ. عضو حصے کو بولتے ہیں، عضو حیات التدریس، التدریس ٹیچنگ کو بولتے ہیں، حیا اس کمیٹی کو بولتے ہیں. یعنی تدریس سے منسلک جو لوگ ہیں اس کا ایک حصہ ہیں یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ میں. اب اس کے نیچے دیکھیں، اگر وہ ملون ہوتا، اس کا کلر ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. چلیے ہم اس کے بعد دیکھیں الموضوع العام. عام موضوع جو ہے، عام جو موضوع ہے وہ سیر الصحابہ. کیا ہے وہ؟ سیرت الصحابہ نہیں، سیر الصحابہ، سیر الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اس کے بعد جو خاص موضوع ہے جس کو ہم لوگ بطور خاص پڑھ رہے ہیں، الاحادیث الواردۃ فی فضائل الصحابۃ رضی اللہ عنہم اجمعین حسب الحوادث والوقائع. کیا ہے؟ والوقائع. اس کے بعد ہے مکان انعقاد المحاضرہ. یعنی یہ محاضرہ، یہ موضوع کہاں پڑھایا جاتا ہے، کون سی جگہ میں پڑھایا جاتا ہے، وہ آگے. مسجد الفرقان تحت اشراف. تحت اشراف کے معنی
اردو میں بولتے ہیں نا ہم لوگ زیر نگرانی. تحت اشراف کے معنی کیا؟ زیر نگرانی. المؤسسۃ السلفیۃ للتعلیم والارشاد. سلفی ایجوکیشنل ٹرسٹ جو ہے نا اس کا عربی ہے وہ المؤسسۃ السلفیۃ للتعلیم والارشاد. چلیے ہاں تاریخ آج کی نہیں ہو جب ہم وہ کلاس شروع کیے، یعنی یہ موضوع جو شروع کیے اصل کے اعتبار سے نہیں. سب سے آخری میں آ جائیے، سب سے آخر میں سب سے آخر میں دیکھیں آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے فہرست الموضوعات، یعنی جو پوری کتاب ہے کون سا موضوع کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کون سا خاص موضوع کہاں سے شروع ہو رہا ہے. فضائل الصحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین حسب الحوادث والوقائع، یہ الگ سے فونٹ ہے دیکھ لیجیے حقانی بھائی. ہاں چلیے سب سے پہلے فضائل المہاجرین الی الحبشہ، یہ ہم لوگ پڑھ لیے نا الحمدللہ، کل کی کل حدیث پڑھ لیے جو انہوں نے جمع کی. جو آخری کے جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے متعلق جو حدیث ہے وہ انہوں نے جمع نہیں کی ہیں، وہ امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں ہجرت الحبشہ سے متعلق، اس وجہ سے ہم لوگ پڑھے، میں اس میں بھی لے کر آیا ہوں لیکن یہ نہیں جمع کی ہیں. اس کے بعد فضائل المہاجرین، عام مہاجرین جو بالخصوص مدینے کی طرف جانب ہجرت کر کے آئے، حبشہ سے متعلق نہیں. اس کے بعد فضائل البدریین، اس کے بعد فضائل البدریین و اہل الحدیبیہ، کچھ فضائل ہیں جو صرف بدری صحابہ کے لیے خاص ہیں، کچھ فضائل ایسے ہیں جو صرف حدیبیہ سے متعلق صحابہ کے لیے خاص ہیں، کچھ فضائل ایسے ہیں جو حدیبیہ اور بدری دونوں ملا کر کے کہا گیا، دونوں کو ملا کے فضائل ہیں. وہ ہے یہ نمبر 4 فضائل البدریین و اہل الحدیبیہ. نمبر 5 فضائل اہل احد. نمبر 6 فضائل اہل بئر معونہ. نمبر 7 فضائل اہل بیعۃ الحدیبیہ. نمبر 8 فضائل اہل حنین. انشاءاللہ فی الحال فضائل المہاجرین جو صفحہ نمبر 5 میں وہاں سے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے جی بولے شیخ. جی 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 اللہ جزائے خیر دے شیخ. جی جی اللہ آپ کے علم برکت دے، مجھے بھی نہیں معلوم تھا، اللہ آپ کے علم برکت دے. اچھا جزاکم اللہ خیرا. جی جی ماشاء اللہ. جی 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 الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ فی اکابرکم، تمہارے بڑوں میں تمہارے بزرگوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اور بزرگی صرف بوڑھے ہو جانے سے نہیں، محض بوڑھا نہیں، کیونکہ وہ بچہ ہے تو جوان ہوگا پھر بوڑھا ہوگا، اس کے ہاتھ میں کیا ہے. یعنی صاحب علم، سمجھدار، صاحب فضل، ایسے جو بوڑھے ہوتے ہیں یہ واقعی برکت کا ذریعہ بنتے ہیں. ماشاءاللہ یہ فرق مجھے بھی نہیں معلوم تھا، اللہ جزائے خیر دے شیخ، آپ ہمارے علم میں اضافہ کیے الحمدللہ. تو حوادث ایسے امور کو بولتے ہیں جو اچانک رونما ہو جائیں، جیسے حدیبیہ کا معاملہ ہے. حدیبیہ کا جو معاملہ ہے کیونکہ پہلے سے طے شدہ بات نہیں تھی، وہ اچانک کیا ہوگا جانے کے بعد. لیکن تبوک پہلے سے اعلان کیا گیا، نام لکھوائے گئے، یہ کیا گیا، تیاری کی گئی، سب کچھ. جی ہاں یہ فرق ہے ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا شیخ. چلیے نمبر 5 میں آ جائیے. دیکھیں 2 ورق الگ سے زائد داخل کیے گئے ہیں، اس میں آپ معلومات وہیں پر لکھیں، زیادہ بہتر رہے گا. مذاکرہ کے لیے، اعادے کے لیے، دوبارہ پڑھنے کے لیے آپ کو فائدہ ہوگا، آسانی ہوگی انشاءاللہ. جی اسی کے تحت خاص کر یہ رکھا گیا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، غور سے سنیں، اچھے سے سنیں، سمجھ کے پڑھیں، لکھیں، معلومات جمع کریں. سمجھ رہے نا، ہمارا گویا کہ آگے کا 5 سال کا ٹارگیٹ ہے الحمدللہ. یہ بہت اچھا جو ہے فیصلہ کیا گیا مسجد کی جانب سے، تو یہ بہت اہم بات ہے، اس کا خاص خیال رکھیں آپ.
جی سب سے پہلی حدیث عن عامر ابن سعد ابن مالک، عن عامر ابن سعد ابن مالک عن ابیہ قال، جو بھی باتیں مجھ سے پوچھنا براہ راست، آپس میں بات چیت نہیں کرنا، یہ مجھے پسند نہیں. جو سوال ہے، جو اشکال ہے، براہ راست مجھ سے، آپس میں نہیں پوچھنا. بات واضح ہو گئی؟ ہمیشہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. عامر ابن سعد ابن مالک عن ابیہ، عامر ابن سعد ابن مالک، سعد ابن مالک یہ کون ہے؟ صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص ہیں رضی اللہ عنہ. سعد بن مالک کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص. ابی وقاص ان کے والد کی کنیت ہے، اور سعد رضی اللہ عنہ کے والد ابو وقاص سے معروف ہے. ابو وقاص سعد ابن ابی وقاص، یہ ابو وقاص ان کے والد کی کنیت ہے سعد رضی اللہ عنہ کی. ان کے والد کا نام ہے مالک. ان کے والد کی کنیت ہے مالک، نام کنیت ہے ابو وقاص. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اب ان کے فضائل کیا ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، یہ موضوع نہیں ہے. ان کے کچھ فضائل اس حدیث میں آ رہے ہیں تو اس حد تک ہم لوگ پڑھیں گے، پوری شخصیت کو نہیں، کیوں الگ سے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ موضوع ہے فضائل المہاجرین کا. تو اس حدیث کے جو راوی ہیں عامر ابن سعد ابن مالک، سعد ابن مالک یعنی عامر ابن سعد ابن مالک. عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عن ابی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. احادیث میں آپ پڑھیں گے سند سے، جو لوگ صبح میں صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ عام سی بات ہے کہ چونکہ اس دور میں معاملہ کیسا ہوتا تھا کہ ماں باپ اہل علم ہیں تو اپنے بچوں کو بھی دینی علم سے آراستہ کرتے. عموماً کوئی گھرانہ اس سے خالی نہیں ہوتا تھا. اسی لیے اکثر ہم سندوں میں دیکھتے ہیں کہ فلاں راوی اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، فلاں اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے، یعنی پوتا اپنے والد سے، اپنے باپ یعنی بیٹا اپنے باپ سے اور باپ ان کے باپ سے، خاندانی طور پر. اور اس طرح کی روایتیں 400 سے زائد ہیں. کتنے؟ 400 سے زائد، یعنی الگ الگ الگ. مثال کے طور پر میری بات لے لیجئے، میں اپنے والد سے اور میرے والد میرے دادا سے، یہ ان کے والد سے، ان کے والد ان کے دادا سے، ایسے 400 سے زائد گھرانے، ایسے احادیث بھی ملتے ہیں ہم کو. اور اس پر بھی ڈاکٹری کا رسالہ کیا گیا جامعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ میں. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، یہ اس دور کا عام ماحول تھا. یہ عموماً ہمارے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ کوئی عالم دین ہے، بچوں کو عالم دین نہیں بناتے، بچوں کو جو دوسری تعلیم دیں گے عالم دین نہیں بنائیں گے. پتہ نہیں وہ کیا دل میں ہوتا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ عموماً ایسا ماحول نہیں ہے. لیکن اس دور میں ماحول ایسا تھا کہ جو جن کو اللہ نے شریعت کا علم دیا، اتنا اس کی قدر کرتے کہ اپنے بچوں کو بھی برابر دیتے. وہ آپ دیکھیں گے سندوں میں ہر کوئی اپنے والد سے روایت کرتا ہے، اپنے دادا سے روایت کرتا ہے، اپنے چچا سے، اپنی بہن سے، اپنی دادی سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے روایت. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عام سی بات ہے اس ماحول میں. تو یہ اہم چیز ہوتی ہے، سب سے اہم چیز. عامر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کی کئی اولاد، ان کے کم و بیش 12 بیٹے اور اتنی ہی غالباً بیٹیاں بھی ان کی، 12 بیٹے بھی اور اس سے زائد بیٹیاں بھی ان کی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی. اور ان کے سارے بیٹے، اکثر بیٹے محدثین ہیں، تابعین ہیں سب. جگہ جگہ آپ دیکھیں گے احادیث میں ان کے بیٹوں کے نام آتے رہیں گے. اور بہت سارے احادیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ان کے بیٹے ہی روایت کرتے ہیں. ان کے ایک بیٹے ہیں عامر، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے اسحاق، ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے. اسی بنیاد پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو اسحاق. ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو اسحاق. ان کے ایک بیٹے ہیں مصعب، ان کے ایک بیٹے ہیں ابراہیم، ایک بیٹے اسماعیل، ایک بیٹے اسحاق، ایک بیٹے موسیٰ، ایک کا نام یحییٰ، ایک کا نام محمد، ایک کا نام عمیر،
بڑی ہی تعداد میں ان کی اولاد ہے ماشاءاللہ. یہ سب کیوں بتلا رہا ہوں میں؟ آگے ہمارے موضوع کا حصہ ہے وہ بتلانا پڑے گا. ان کی بیٹیاں بھی بہت ہیں لیکن ایک بیٹی بہت شہرت پائی, ان کا نام تھا عائشہ. کیا نام تھا؟ عائشہ. بڑی محدثہ تھی وہ بھی, احادیث کا بہت علم تھا ان کو. تو عامر ابن سعد ابن مالک وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہی, اپنے والد سے, اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں, یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. تو عامر ابن سعد ان کا انتقال ہوا 104 ہجری کو. یہ جو فضیلت جو بیان کی جا رہی ہے مہاجرین سے متعلق ہے. کس سے متعلق؟ صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان مہاجرین میں سے ہیں, لیکن ان کے بیٹے مہاجرین میں سے نہیں. کیوں؟ مدینے میں پیدا ہوئے. وہ کہاں پیدا ہوئے؟ مدینے میں. بات کی زندگی میں مدنی ہی وہ مہاجرین میں سے نہیں. باپ کو فضیلت حاصل ہے, بیٹے کو نہیں, کیونکہ ہجرت کرنے کے بعد وہ پیدا ہوئے. ان کے بیٹے عامر. یہاں تک بات واضح ہو گیا آپ کو؟ چلے آگے بڑھتے ہیں. 104 ہجری, 104 ہجری سن وفات ہے ان کا. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کا انتقال 55 ہجری میں ہوا, 55 ہجری میں. قال, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قال سے مراد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عادنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عادنی الگ ہے وہ. عادہ کے معنی عیادت کرنا, زیارت کرنا وغیرہ. عربی زبان جیسے کہ میں نے کہا بہت مالدار زبان اور بڑی باریکی اس میں, اس کو بہت گہرائی سے سمجھنا چاہیے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ عادہ یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے. یہاں میں ایک اہم بات بتلاتا ہوں آپ کو, ہم لوگ تھوڑا تفصیل سے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں عربی زبان کے اندر بہت گہرائی ہوتی ہے. عادہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, عربی زبان کے جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے علاوہ کی بھی بات کر رہا ہوں میں, جو کلاسوں میں آتے رہتے ہیں. ایک فعل ہوتا ہے, اس کا فعل ماضی, پھر اس کے بعد فعل مضارع ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا مصدر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے. جیسے سمع یسمع سمعا, سمع یسمع سمعا, سمع فعل ماضی, یسمع فعل مضارع, اور وہ مصدر ہے سمعا. عربی زبان میں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, فعل دیکھنے میں ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے, صرف فعل مضارع میں تبدیلی ہو جاتی ہے. مثال بتلا رہا ہوں, پریشان مت ہو جائیے. ایک فعل کی بات بتلاتا ہوں. دیکھیے عال یعول عولا, ایک فعل ہوتا ہے. عال یعیل عولن, دونوں میں معنی بدل جاتا ہے. دونوں میں معنی بدل جاتا ہے. اگر صرف اتنا لکھیں گے تو جسے عربی زبان آئے گی وہ جھٹ سے دونوں کے معنی بولے گا. وہ بولے گا کہ اعلیٰ کے دو معنی آتے ہیں, کیسے فعل مضارع میں وہ تبدیلی ہوتی ہے کر کے بتلا دے گا. وہ ایک معنی نہیں بتلایا جا سکتا. کبھی کبھار ماضی بھی ویسے, مضارع بھی ویسے, مصدر میں فرق ہو جاتا ہے, وہاں معنی بدلتا ہے, معنی ایک نہیں ہوتا. ایک مثال دیکھیں, ابھی جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں عادہ کا جو لفظ ہے, دیکھیں ایک ہے عاد یعود, عودن, عودن نہیں عودن, جی ایک یہ ہو گیا. چالو شاید کریں ان کا. ایک یہ ہو گیا. دوسرا عاد یعود, عودن نہیں بلکہ عیادتن. اگر ان دونوں کے جگہ میں ایک جگہ لکھا جائے عادہ, تو اس کے معنی صرف اتنا کہہ دینا کہ لوٹنا. پہلے والے کے معنی لوٹنا, عاد یعود, عودن کے معنی کیا ہیں؟ لوٹنا. اردو میں بھی بولتے ہیں عود کر آئے کر کے, لوٹ کر آئے. لیکن اگر صرف عادہ ایک مرتبہ لکھ دیا جائے, آگے کی تفصیلات نہ ہو, تو صرف عادہ کے معنی لوٹنا ایسا نہیں بولا جا سکتا. عادہ کے معنی عیادت کرنا ایسا نہیں کہا جا سکتا. اس کا فرق کب ہوگا؟ جملے میں استعمال میں. جملے کے استعمال میں وہ فرق سمجھ میں آتا ہے. یا پورا لکھیں, اس کے مصدر میں وہاں سے فرق ہوتا ہے, درمیان میں نہیں. یہ ایسی بہت ساری چیزیں آتی رہیں گی, آگے بتلاؤں گا میں انشاءاللہ. ابھی اعلیٰ لکھا ہے میں آپ کو, اعلیٰ یعولو, وہ بھی ہمارے اس سبق میں آئے گا انشاءاللہ اسی حدیث میں.
تو دھیرے 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 کر کے یہ چیز سمجھ میں آئے گی. آپ دیکھیں قرآن مجید میں عادہ جو لفظ ہے بہت جگہ آیا ہے, بہت جگہ, 50 سے زائد جگہ, لیکن نیچے کا معنی استعمال کہیں بھی نہیں ہوا ہے, اوپر ہی کا معنی استعمال ہوا ہے, لوٹنے کے معنی میں, عیادت کرنے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے. تو یہاں پر عادہ کے معنی زیارت کرنا, عیادت کرنا, مریض کی جو عیادت کی جاتی نہیں. بات واضح ہو گئی؟ یہ تفسیر کیسے معلوم ہے ہم کو؟ جملہ پڑھنے سے, جملہ پڑھنے سے, جملے میں وہ بات ہم کو معلوم ہو رہی. ہاں چلیے, عاد نیم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی, میری عیادت کے لیے آئے. عام, عام کے معنی سال, عام کے معنی سال. یہاں میں آپ کو بہت فرق نہیں بتلاؤں گا. اگر قرآن مجید ہم لوگ پڑھتے ہوتے, ابھی قرآن مجید کی تفسیر کرنا مقصود ہوتا, تو وہاں میں آپ کو ضرور فرق بتلاتا کہ قرآن مجید میں سال کے لیے ایک سے زائد لفظ استعمال ہوئے ہیں. سنتن سال, عام سال, حول, حول سال, حجج کے معنی بھی سال. لیکن قرآن نے الگ الگ استعمال کے, باقاعدہ الگ الگ فرق ہے. تو میں یہاں ابھی وہ سب نہیں بتلاؤں گا, بہت تفصیل ہو جائے گی, جب قرآن پڑھیں گے تب کبھی لفظ آئے گا تب بتلاؤں گا انشاءاللہ. عام حجۃ الوداع, حجۃ الوداع, عام کے معنی سال, عام اس کی جمع آتی ہے اعوام. یہ جو حجۃ الوداع ہے اس کو دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. ہا پر فتحہ بھی, ہا پر کسرہ بھی. حجۃ الوداع, حجۃ الوداع, دونوں بھی احادیث میں, دونوں بھی اعراب محدثین شرح کرتے وقت, شارحین حدیث دونوں اعراب بتلائے ہیں. الوداع واو پر فتحہ بھی, واو پر کسرہ بھی, دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع, دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. ہاں پر فتحہ بھی کسرہ بھی, یا الوداع میں واو پر فتحہ بھی کسرہ بھی. یہ جو حجۃ الوداع ہے اس کو حجۃ الوداع کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں ایک 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 کر کے بتلائیں. بولو ابو الحسن. صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں وہی بات ہے, زائد کوئی بات نہیں. اچھا ہاں کون بتلائیں گے؟ ہاں ہاں بولو. ہاں تو اس سے کیا تعلق؟ حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو جو حج کیے وہ آپ نے ایک ہی کیا, اور وہ آخری حج تھا آپ کا. آخری حج کا مطلب ہے کہ اس کو آخری اس معنی میں نہیں, ایک ہی حج کیے پھر دوبارہ کرنے کا موقع نہیں ملا آپ کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو خطبہ ارشاد فرمائے, جو باتیں بتلائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران جتنے بھی خطبے ارشاد فرمائے, اگر آپ ان باتوں کو ایک جا جمع کر کے کہیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گویا کہ پوری شریعت وہاں نازل ہوئی, ایسے معلوم ہوگا. اور آپ نے جو بلیغ اور جو خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو باتیں بتلائے, وہ ایسا تھا گویا کہ وہ آخری تھا, گویا کہ اب الوداعی معاملہ ہے, اب آخری خطبہ ہے, گویا وہاں سے الوداع ہو رہے ہیں, وہاں سے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پوری چیزیں سونپ کے جا رہے ہیں کہ اب تم جا کر کے اس دعوت کو عام کرو, اب تم جا کر کے بتلاؤ, جو لوگ غائب ہیں تم جا کے ان کو بتلاؤ. تو یہ ساری چیزیں, بہرحال ان ساری چیزوں کو کر کے حجۃ الوداع. اور یہ لفظ یہ بعد کے لوگوں نے نہیں, بلکہ صحابہ میں بس یہ لفظ عام تھا, صحابہ میں یہ لفظ عام تھا. صحابہ اس حج کو حجۃ الوداع کر کے ہی بولا کرتے تھے. سمجھ میں آ گئی؟ بعد کے علماء نے, بعد کے شارحین حدیث, بعد میں تبع تابعین, پھر اس کے بعد کے کچھ لوگوں نے اسے نام دیا, ایسا نہیں. یہ لفظ, یہ نام صحابہ میں عام تھا. یہ صحابہ اس واقعی اس حج کو, اس عبادت کو جو اللہ کے رسول انہوں نے کی صلی اللہ علیہ وسلم, اسے حجۃ الوداع کر کے ہی بولا کرتے تھے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ جی. آپ دیکھیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, عادنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے, عام حجۃ الوداع,
اس سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ جو حجۃ الوداع کا سال ہے، حجۃ الوداع کے سال سے مراد پورا 12 مہینے کا سال مراد نہیں، وہ وقت حج کے موسم میں جب مکے میں تھے اس وقت کا حادثہ، سمجھ رہے ہیں؟ وہ سال مراد ہے، مہینہ کون سا مراد ہے وہ خود لفظ میں آ جا رہا ہے، حجۃ الوداع یعنی جس سال آپ نے حج کے، مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں، یعنی 11 ہجری کا واقعہ، 10 ہجری کا بالکل آخری واقعہ، ذوالحجہ کے مہینے میں حج کرنے کے لیے گئے تو عام حجۃ الوداع اس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور میری عیادت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے عام حجۃ الوداع کے سال میں۔ یہاں ٹھہر کر کے ایک بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، جو احادیث میں نے یہاں پر ذکر کی ہیں، نقل کی ہیں، یہاں پر نیچے پورے حوالے دے دیا ہوں الحمدللہ، کچھ جگہ اضافے کیے گئے ہیں، زائد میں لکھا ہوں، وہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اپنی جانب سے لکھا تھا میں، وہ کچھ چیزیں جو یہاں نہیں ہیں، کچھ چیزیں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، وہ بتلاؤں آگے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے اس حدیث کے اختتام میں نمبر 8 وہاں پر لکھا ہوا ہے، اور نمبر 8 میں نیچے لکھا ہوا ہے صحیح البخاری، پھر اس کے بعد صحیح مسلم، اس کے بعد سنن ابی داؤد، اس کے بعد سنن ترمذی، پورے حوالے دیے گئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو میں، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث کس نمبر میں ہے دیکھیں، 2116 آپ 2116 حدیث نمبر صحیح سنن ترمذی میں اٹھا کے دیکھیں گے، وہاں پر عام حجۃ الوداع کے بجائے یہ لفظ آیا ہوا ہے، یہ آپ کو پریشانی میں ڈال دے گا۔ عام حجۃ الوداع یہ سارے حدیث کی کتابوں میں ہے، سنن ترمذی کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ عام الفتح کر کے آیا ہے، عام الفتح، کیا لفظ آیا ہے؟ عام الفتح، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری زیارت کے لیے آئے، میری عیادت کے لیے آئے، فتح مکہ کے سال، جب فتح مکہ ہوا تھا اس دوران آئے، یہ معنی آئے گا اس میں۔ سنن ترمذی میں بھی یہی حدیث ہو موجود ہے، اس میں عام حجۃ الوداع کے بجائے کیا لفظ آیا ہوا ہے؟ عام الفتح۔ بس سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی کیا بات ہے اس معاملے میں؟ اس معاملے میں اہل علم کی 2 رائے ہیں۔ کیا رائے ہیں؟ 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے 2 مرتبہ ہوا ہو، فتح مکہ کے وقت بھی آپ بیمار ہوئے ہوں، ایسا معاملہ ہوا ہو کہ اللہ کے رسول آپ کی عیادت کے لیے آئے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، عام حجۃ الوداع اس موقع پر بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہو اور اللہ کے رسول دوبارہ ان کے پاس آئے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک معنی یہ لیا گیا ہے، لیکن معتبر قول، راجح بات یہ ہے کہ کچھ راویوں سے متعلق وہم ہو گیا، اس میں کچھ راویوں کو اس میں وہم ہو گیا، اس لیے کہ علماء کی بڑی جماعت اور بالخصوص صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حجۃ الوداع کے طور پر آیا ہے لفظ، عام حجۃ الوداع۔ سنن ترمذی اور مسند احمد اور دیگر کچھ احادیث کی کتابوں میں ایک راوی سے متعلق جو وہ روایت ہم کو ملتی ہے اس میں عام الفتح کا لفظ آیا ہے، تو کچھ راویوں سے وہم ہو گیا، سہو ہو گیا، ان سے غلطی ہوگی بیان کرنے میں، سننے میں۔ صحیح بات یہی ہے کہ عام حجۃ الوداع یہ 2 مرتبہ کا واقعہ نہیں، ایک ہی مرتبہ کا واقعہ ہے۔ نہیں، وہ فتح سے مراد نہیں ہے۔ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی اسے فتح مکہ، کیونکہ وہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، اس میں عام فتح مکہ وضاحت کے ساتھ ہے احادیث میں، اور بالخصوص احادیث میں عام الفتح جب آپ سنیں گے پڑھیں گے اس سے مراد فتح مکہ ہی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس طرح کا خاص تکلف نہیں کرتے ہیں، بہت دور کی بات ہو جائے گی وہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں بات یہی ہے، میں کیوں یہ چوکنا کر رہا ہوں، آپ حوالہ دے کر کے سنن ترمذی کھولیں گے، آپ دیکھیں گے کہ عام الفتح ہے، کیا بات ہے؟ نہیں، یہ اصل میں یہ عام حجۃ الوداع کی بات ہے، عام الفتح کی بات نہیں ہے۔ بس سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہاں چلیے انشاءاللہ بقیہ باتیں آنے والے ہفتہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وہ اس پر لکھنے والا قلم ہے کیا؟